جی، مقام نہاوند، سب سے پہلے مقام نہاوند کا تعارف کرتے ہیں۔ مقام نہاوند کی تعریف کچھ یوں ہے کہ نہاوند ایک علاقے کی طرف منسوب ہے، اور یہ علاقہ فارس یعنی ایران کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایک قصبہ ہے جسے نہاوند کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس مقام کو مقام نہاوند کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کچھ یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس مقام کے خالقین جن کا تعلق یا اس مقام کو بنانے والے ان کا تعلق نہاوند علاقے سے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام کو اچھے انداز سے مہارت کے ساتھ پڑھنے والے لوگ اس علاقے کے یعنی نہاوند کے ہو سکتے ہیں۔ اس نسبت سے مقام نہاوند کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ لہجہ، یہ مقام اصل میں خوشی اور فرحت کا لہجہ ہے، اور یہ انتہائی لطیف مقام ہے۔ لطیف سے لطافت اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نرمی، شفقت اور محبت کا عنصر اسی لہجے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اہل فن کہتے ہیں کہ مقام نہاوند گلاب کے خوش رنگ اور صاف پھول کی طرح ہے جس کی پتیاں پانی سے تر ہوں۔ یعنی آپ لطافت کا جو ہے وہ ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں اہل فن، کہ یہ لہجہ انسان کی طبیعت میں محبت، فرحت اور خوشی اور تر و تازگی کو اجاگر کرتا ہے۔ جب سامعین مقام نہاوند کو سنتے ہیں تو ان کی طبیعت میں فرحت اور خوشی کا عنصر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے مقام نہاوند کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی اور فرحت کا لہجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کلمات سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر تو اس کے سامعین، سننے والے، مقام نہاوند کو سماعت کرنے والے اگر خوشی اور فرحت کو حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان آیات پر پڑھا جانا چاہیے کہ جو واقعی خوشی اور فرحت کی آیات ہیں۔ یعنی جن آیات میں عذاب کا ذکر ہو رہا ہو، آزمائش کا ذکر ہو رہا ہو، تو ان آیات کو، یا جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو ان آیات کو آپ اس مقام میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھیں گے تو طبیعت میں جہنم کا سن کر طبیعت میں خوشی اور فرحت نہیں آتی، بلکہ طبیعت میں غمی اور حزن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو مقام پڑھیں، اس مقام کی جو اصل ہے کہ اس کا احساس کیا ہے، کہ وہ طبیعت کو کیا چیز دیتا ہے، فرحت دیتا ہے، تو پھر آپ جگہ بھی اس کی منتخب کریں کہ جو فرحت والی ہو، جس میں یعنی وہ کلام کہ وہ جگہ، وہ آیات کہ جن میں اللہ رب العزت نے محبت اور خوشیوں اور جنت کی بشارتیں دی ہوں، تو آپ ان جگہوں پر مقام نہاوند کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا جن جگہوں پر اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہو، جیسے سورۃ الضحیٰ کو آپ دیکھ لیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس طرح کی جو آیات ہیں وہ مقام نہاوند میں جچتی ہیں کہ وہ خوشی اور فرحت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو لہجہ اور انداز بھی وہی ہو کہ جو آیات کا مفہوم ہے۔ بنیادی طور پہ علم المقامات کا جو تعلق ہے وہ آیات کی تعبیر کرنا ہے، کہ آیات جو کہہ رہی ہیں آپ نے اپنے انداز سے، اپنی قرات کے سٹائل سے ان مفاہیم کو ظاہر کرنا ہے۔ لوگوں کو اگر ان آیات کا ترجمہ یا ان کا مفہوم نہ بھی آتا ہو، مگر آپ کے انداز سے ان کی طبیعتوں میں ایک میسج پہنچ جائے کہ یہ یہاں پہ خوشی کا ذکر ہے، یہاں پہ غمی کا ذکر ہے، یہاں پہ آزمائش کا ذکر ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ آپ کی کیفیت سے ہی ظاہر ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص رو رہا ہے اور روتے ہوئے اپنی زبان میں کوئی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، اس کی لینگویج سمجھ نہیں آتی، مگر اس کی طبیعت سے اور اس کے انداز سے، گفتگو کے انداز سے، گو کہ گفتگو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر گفتگو کے انداز سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ حزن میں ہے، وہ غم کی کیفیت میں ہے۔ اگر وہ خوش ہے، فرحت اس کے چہرے سے عیاں ہے،
گو کہ کسی اور لینگویج میں وہ بات کر رہا ہے، مگر ہمیں اتنا انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ملی ہے، یا یہ کوئی خوشی کی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ کی قرات میں آپ کے انداز سے مفاہیم قرآن واضح ہونے چاہیے۔ قرآن کریم جن جگہوں پر آزمائش کا ذکر کر رہا ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها، اب یہ ایک آزمائش ہے، زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس طرح کی جو آیات ہیں تو ان کو پھر آپ اپنی کیفیت سے بھی واضح کریں، ظاہر کریں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں۔ آپ مقام نہاوند میں سورہ زلزال کو تو نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ مقام نہاوند میں جو ہے وہ خوشی اور فرحت کا عنصر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک آزمائش کا ذکر ہے، یا ایک کیا کہیں کہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو آپ یہاں پر پھر وہ مقام پڑھیں جو اس کیفیت کو ظاہر کرے، یعنی غم کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ مقام صبا پڑھ لیں، مقام کرد پڑھ لیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جوش اور جذبے والے اشعار اکثر اس لہجے میں پڑھے جاتے ہیں، جو ابھارنے والے اشعار ہیں، جو آپ یوں سمجھیں کہ میدان جنگ میں، پرانے زمانوں میں یہ رواج رہا ہے کہ میدان جنگ میں، حالت جنگ میں لوگ نغمے لگاتے تھے یا کچھ گانے چلا دیتے تھے، تاکہ جو مجاہدین ہیں ان کا جو جذبہ ہے مزید ابھرے، اپنے وطن کے لیے مزید وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، جوش اور جذبے والے اشعار اس لہجے میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ملی نغمہ ہوتا ہے، جو انسان جب ملی نغمے کو سنتا ہے تو اپنے وطن کی محبت اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے، تو وہ اکثر مقام نہاوند میں ہوتا ہے۔ ملی نغمے اور قومی ترانے، ان دونوں کا تعلق یا مقام نہاوند سے ہوگا یا پھر مقام عجم سے ہوگا، کیونکہ ان کے کلمات آپ کے جذبے کو ابھارتے ہیں۔ تو جب کلمات ابھار رہے ہوں تو انداز بھی ابھارنے والا ہو، آپ کے پڑھنے کا سٹائل بھی ابھارنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کلمات کچھ کہہ رہے ہوں اور آپ کا انداز رونے والا ہو، کلمات ابھارنے والے ہوں اور آپ کا انداز رونے والا ہو، تو یہ پھر میچ نہیں کرتا۔ مقام نہاوند کی سلم میں اختلاف ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ کس قسم کا اختلاف ہے، کہ وہ ڈسٹنس کا اختلاف ہے ایک جگہ پہ۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری جگہ جو ہے وہ ہاف لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں فل لینا چاہیے۔ مقام نہاوند کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے، وہ کس قسم کی آیات ہوں قرآن کریم کی کہ جو مقام نہاوند کے لیے موزوں ہوں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو جنت اور جنتیوں کے ذکر پر مشتمل ہوں، ان کو آپ مقام نہاوند میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن آیات میں نعمتوں کا ذکر ہو، اللہ کریم اپنی انعامات، اللہ کریم اپنے فضائل اور انعامات کی بارش کا جہاں تذکرہ کر رہا ہو، ان آیات کو آپ مقام نہاوند میں پڑھیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ٹھیک ہے، اب یہ پوری صورت ایک نعمتوں کا تذکرہ ہے، یا اللہ رب العزت بار بار نعمتیں آپ کو یاد کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان جگہوں پہ آپ مقام نہاوند ہی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جو خوشی اور فرحت کے مضمون پر مشتمل ہوں، وہ آیات بھی آپ مقام نہاوند میں پڑھ سکتے ہیں۔ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں یا بشریت پر احسانوں اور مہربانیوں کا تذکرہ ہو، ان آیات کو بھی آپ مقام نہاوند میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوشی اور فرحت کی آیات ہیں، یا ان جگہوں پہ اللہ رب العزت نے احسان اور مہربانیوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چلے گا۔ جب تک آپ ایک اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اور جو آیات آپ منتخب کریں تلاوت کے لیے،
سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے۔ جب ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ان آیات پر لہجہ کون سا لگانا ہے وہ آپ کو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لہجے میں پریکٹس کریں کہ اس آیت پر میں نے کون سا لہجہ لگانا ہے، یا آیت کا مفہوم کیا بیان کر رہا ہے۔ تب آپ انتخاب کریں کہ یہ آیت چونکہ حزن والی ہے تو میں یہاں پہ مقام سوا پڑھوں، مقام کرد پڑھوں، یا یہ آیت فرحت اور خوشی والی ہے، اس میں جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے، تو آپ وہاں پہ مقام نہاون پڑھیں۔ جن میں اللہ رب العزت کے اوصاف کا ذکر ہو وہ آیات بھی آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہو، اوصاف کا ذکر ہو، جیسے ان فی خلق السماوات والارض، یا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے یا اللہ رب العزت کا ہے، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت کے اوصاف، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ یا یہ سورۃ الحشر جو ہم نے پڑھی، وہاں پہ اللہ رب العزت کے اوصاف ہیں، ان کو آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ اخلاق اور احکام جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عبادات اور دعا، جہاں پہ دعا جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یہ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کو اس لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب اور زیادہ افضل ہے، یہ جن کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب یہ آیت اب اللہ رب العزت مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک محبت کا عنصر ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ہوگی۔ اب اس میں اللہ رب العزت اپنی محبت کا بھی ذکر کر رہا ہے، پھر اس کے لیے جو شرط رکھی ہے حضور علیہ السلام کی محبت وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ آیت مناسب ہے کہ آپ مقام نہاون میں پڑھیں، چونکہ اس میں ایک حکم بھی ہے۔ اب یہ احکام کا میں نے آپ کو ذکر کیا نا یہاں پہ کہ اخلاق اور احکام کو آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جو قل سے شروع ہونے والی آیات ہیں، قل، یہ سب مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ احکام سے متعلق ہیں، یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ٹھیک ہے، یہ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور احکام والی آیات یاد رکھیے گا، حکم والی آیات جن میں اللہ رب العزت مومنین کو حکم دے رہا ہو یا لوگوں کو مخاطب کر رہا ہو، حکم دے رہا ہو، اس کو مقام عجم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ اگر کافروں پر گرفت کرنے کا عمل ہو تو اس کو مقام عجم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم احکام جو ہے یہ مقام نہاون میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور مقام عجم میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اگلی جو آیت ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ اب یہاں پہ ابرار کا ذکر ہے۔ ابرار جنتی لوگ ہیں جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نعیم عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ اب جنتیوں کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں مقام نہاون پڑھنا ہوگا۔ آگے دیکھیے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔
اب یہاں پہ اللہ رب العزت اہل جنت کے لیے جو خوبیاں بیان کر رہا ہے یا اہل جنت کے لیے جو انعامات بیان کر رہا ہے ان کو آپ مقام نہاون میں پڑھ سکتے ہیں۔ مقام نہاون کی جو علامات موسیقیہ جو ہیں وہ میں اگلے صفحے میں بیان کروں گا۔ یہ آپ کو صرف وہ درجات دکھا رہا ہوں کہ جو اس میں استعمال ہونے ہیں، یہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر میں بھی آپ مشاہدہ کریں ان کا کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو۔ اب مقام نہاون کیا دو سے شروع ہوگا یا علامات موسیقیہ میں سے کس درجے سے شروع ہوگا اور پھر کیسے کیسے جائے گا، اس کے درمیان ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اوورال 2 سے لے کے 2 تک آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھا گیا ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 2 سے رے کے درمیان ڈسٹینس فل ٹون کا ہے، رے سے می کے درمیان فل ٹون ہے، می سے فا کے درمیان ہاف ٹون ہے، فا سے سول فل ٹون ہے، سول سے لا فل ٹون ہے، لا سے سی فل ٹون ہے، اور پھر آخر میں سی سے دو یہ ہاف ٹون ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں جو ان کے جو مخففات ہیں وہ بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 کو سی کہتے ہیں، رے کو ڈی کہا جاتا ہے، می کو ای کہا جاتا ہے، اور فا کو ایف سے تشبیہ دی جاتی ہے، سول کو جی سے دی جاتی ہے، لا کو اے سے دی جاتی ہے، سی کو بی سے دی جاتی ہے، اور آخر میں 2 وہی ہے جو پہلے سے جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ جی ابعاد مقام نہاوند، ابعاد یعنی ڈسٹینس، ٹھیک ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے مقام نہاوند لا سے، ٹھیک ہے، اور لا آپ کو پتا ہے کہ 2 سے 2 درجے پیچھے ہیں، یا آپ ایک درجہ چھوڑ کے دوسرا درجہ جو ہے وہ لا ہے، جیسے دو دو رے می فا سول لا سی دو۔ اب بیک جائیں، دو سی لا، دو سی لا، او یہ لا کی ساؤنڈ ہے۔ اب یہاں سے آپ مقام نہاوند کی ابتدا کریں گے، لا سے آپ نے مقام نہاوند کی ابتدا کرنی ہے۔ لا سے جب آپ ابتدا کریں گے تو لا سے شروع کر کے اگلے لا تک، ایسا نہیں ہے کہ لا سے شروع کر کے 2 تک آپ نے آواز پہنچانی ہے، جیسے لا سی دو رے می فا سول لا، لا سول فا می رے دو سی لا۔ جی جی اب آپ نے عموماً تو سلم کی ابتدا 2 سے کرنی ہوتی ہے، مگر مقام نہاون کی سلم آپ لا سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مقام ہے اس کو کسی بھی درجے سے شروع کر سکتے ہیں، مگر مناسب کیا ہوتا ہے کہ جو درجہ اس مقام کے لیے مختص ہوتا ہے آپ اس کو اگر وہاں سے شروع کریں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اور اس کی جو ہے اصل جو ٹون ہے اس تک آپ پہنچ پائیں گے۔ جی لا سی دو رے می فا سول لا، لا سول فا می رے دو سی لا، جی
چلیے سب سے پہلے اس کا ڈسٹینس پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقام عجم اور مقام نحون میں کیا فرق ہے۔ آپس میں جو درجات ہیں ان کا ڈسٹینس کتنا ہے، یا کیا ہم نے پڑھا تھا مقام عجم میں اور اب مقام نحون میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے لا سے اگر ہم شروع کریں تو لا کا اور سی کا آپس میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہے فل ٹون، یعنی ابتدا میں آپ نے فل ٹون لینی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مقام عجم میں بھی ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ فل ٹون کا لیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سی سے دو، اب یہ کیا ہے، سی اور دو اس کے درمیان فل ٹون نہیں ہے بلکہ ہاف ٹون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ مقام عجم کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو کے بعد رے لیا تھا اور رے کے بعد می لیا تھا، رے اور می کے درمیان فل ٹون ہے، یعنی ہمارا تیسرا سٹیپ جو بن رہا تھا، یا آپ یہ سوچیں کہ جو دوسرا سٹیپ بن رہا تھا وہ فل ٹون تھا مقام عجم میں۔ اب یہاں پہ مقام نحون اس سے الگ ہو رہا ہے کہ مقام نحون آپ پہلا سٹیپ تو فل ٹون کا لیں گے مگر دوسرا فل ٹون کا نہیں لیں گے بلکہ دوسرا آپ ہاف ٹون کا لیں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لا سے سی فل ٹون، سی سے دو ہاف ٹون، ٹھیک ہے، دو سے رے فل ٹون، رے سے می فل ٹون، می سے فا ہاف ٹون، اور فا سے سول اور سول سے لا دونوں میں فل ٹون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسٹنس ہے، یہ فرق ہے کہ جو ایک مقام کو دوسرے مقام سے الگ کرتا ہے۔ اب وہی درجات ہیں کہ جو لا سی دو رے می فا سول لا جو مقام عجم میں بھی استعمال ہوئے، اور یہی درجات ہیں جو مقام نحون میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے سٹیپ کے بعد ہاف ٹون لینا ہے، کون سے سٹیپ کے بعد فل ٹون لینا ہے۔ یہ جو تعین ہے، یہ جو میتھمیٹیکل جو ایک آپ کے پاس جو کلیہ آ گیا ہے، جو ضابطہ آ گیا ہے، یہ مقام ایسے بنتا ہے، مقام ایسے کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ لا سی دو، اب پہلے تین سٹیپ میں اگر جو ہے یعنی فل ٹون اور دین ہاف ٹون میں لوں تو یہ مقام عجم کی ساؤنڈ ہے، اور فل ٹون کے بعد پھر ہاف ٹون پھر فل ٹون لوں یہ مقام نحون ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، مقام عجم اور مقام نحون۔ اس میں پریکٹس کر کے آپ کو میں بتاؤں گا۔ مفتاح مقام عجم کو سنیے گا۔ جی، والنون نهوا والنون نهوا لحن حب بين المحبوبين یہ مقام نحون تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی والنون نحون، نون سے مراد نحون ہے، لحن حب بین المحبوبین، یہ ایسا لحن ہے، ایسا محبت والا لحن ہے کہ جو دو محبوبوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا انداز کیا ہوگا کہ ایسا سٹائل، ایسی میٹھی آواز کہ جو دو محبوب جب کلام کرتے ہیں آپس میں تو ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، ظاہر ہے محبت والا ہونا چاہیے، تو اس لحن کو مقام نحون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، نشید آپ کے سامنے عربی کا میں پیش کرنے لگا ہوں مقام نحون سے۔ نور الہدى وفنا، نور الہدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا
وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا. جی اس کے آگے بھی کچھ اشعار ہیں مگر میں فی الحال اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو صرف لحن سمجھانا مقصود ہے. آگے چلتے ہیں سورۃ الفیل جس کا انتخاب کیا گیا ہے مقام نہاوند کے لیے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ نے اس کے لحن پر غور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفیل آپ کے سامنے پیش کی ہے مقام نہاون میں. اب آپ سلم کو دیکھ لیں، مفتاح کو دیکھ لیں اور نشید کو دیکھ لیں اور سورۃ الفیل کو دیکھ لیں، سب کی سیم ٹون تھی، ایک ہی لحن تھا، ایک ہی انداز تھا. اور اس انداز کو ہم نے کیسے حاصل کیا؟ سلم کی مدد سے، کہ آپ نے ابتدا کے بعد فرسٹ سٹیپ فل ٹون کا لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاف ٹون لینی ہے، پھر آپ نے فل ٹون لینی ہے، پھر فل ٹون لینی ہے، پھر ہاف ٹون لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار اگر آپ اپنائیں گے، یہ کلیہ اپنائیں گے تو آپ کے آواز سے مقام نہاوند ہی ادا ہوگا. تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں سورۃ النجم کی. مقام نہاوند میں ہم پریکٹس کریں گے، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج مقام عجم اور مقام نہاوند دونوں کا فرق بھی آپ کو سمجھا سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. جی یہ تھی سورۃ النجم جسے مقام نہاون میں پڑھا گیا اور آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ لطافت ہے، اس لہجے میں بہت زیادہ ٹھہراؤ ہے، بہت زیادہ تحمل ہے۔ اگر آپ اس کو جلد بازی میں پڑھیں گے نا، ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے نا، اس لہجے میں ٹھہراؤ اگر نہ ہو، یہ تحمل نہ ہو، تو اس کا جو سکون ہے یا اس کا جو لطف ہے وہ آپ کھو بیٹھیں گے۔ گو کہ آپ ٹریک پہ چڑھ رہے ہوں گے یا ٹریک پر ہی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا جو لحن ہے وہ سلم کے مطابق ہی جا رہا ہوگا، مگر اس میں ٹھہراؤ اور تحمل بڑا ضروری ہے۔ آپ مقام نہاون کو لطافت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ جیسے ابتدا میں اس کے تعارف میں بات کی گئی ہے کہ تر و تازگی والا یہ لہجہ ہے، تو تحمل اور ٹھہراؤ اس لہجے کی زینت ہے۔ اگر آپ مقام نہاون میں ٹھہراؤ دیں گے، اپنی آواز کو تحمل دیں گے، تو اور زیادہ خوبصورت لگے گا۔ جی میں اپنی کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرنے لگا ہوں، اپنی ریکارڈنگ کو آف کرنے لگا ہوں۔ تو میں اس کے بعد آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ مقام نہاوند اور مقام عجم میں ہم نے سلم کے اعتبار سے کیسے فرق کرنا ہے۔ فرق آپ کو میں سمجھاتا ہوں درجات کے اعتبار سے، کہ ہم نے جو آواز کا پہلا درجہ لیا تھا وہ مقام نہاون میں فل ٹون تھا، پھر دوسرا درجہ بھی فل ٹون تھا، تیسرا ہاف ٹون تھا۔ اب یہاں پہ مقام نہاون میں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، مقام عجم کی بات میں پہلے کر رہا تھا، مقام نہاون میں پہلے درجے کو فل ٹون میں لے لیا، سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے ہاف ٹون لیا۔ وہ ذرا میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ آج کے لیسن کو میں یہاں پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے لیسن میں نیکسٹ مقام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔
کلاس ہماری چلتی رہے گی، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مگر یہاں پہ ریکارڈنگ کلوز کر رہے ہیں۔